سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے لگے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ جتنا زمین کی طرف دیکھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ نرم زمین میں میوے دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ بس آپ نے اسی شہر میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم، ہمیں ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے قوم سے جاری تھی کہ حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے وحشت سے ایک پتھر لا کر وہاں رکھ دیا جہاں بیت المقدس ہے، اور کہا، اے ابراہیم، ترجمہ، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے تھے سب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، جس کے جواب میں نمرود نے کہا کہ مجھے تمہاری خدا سے کوئی حاجت نہیں، اور تم دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تمہارے خدا سے چھین لوں گا۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے اس ملعون سے کہا کہ تو کس طرح آسمان پر جائے گا؟ اپنی گھبراہٹ میں وہ تدبیریں سوچنے لگا اور کہا اپنے درباریوں کو کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اب نمرود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت شیطان مردود نے آ کر کہا کہ تابوت کے چاروں کناروں پر گدھوں کو باندھو، ایک رات ان کو بالکل بھوکا رکھو، اس کے بعد ہر ایک کے سامنے گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا ارادہ کریں گے تب تمہیں آسمان کی طرف لے کر اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تم تابوت سمیت آسمان پر پہنچ جاؤ گے۔ جب وہاں پہنچ جاؤ تو ابراہیم کے خدا سے فوراً سلطنت چھین لینا اور اپنا تسلط وہاں قائم کر دینا، اور اپنے ساتھ ایک مصاحب کو بھی لے کے جانا۔ جب ایک روز تمہیں اوپر سے آسمان پر گزرے گا تو تمام ٹیلے اور پہاڑ بالکل ایک جیسے معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی طرح نظر آئے گا۔ نمرود نے شیطان کی باتیں سنی اور وہی کرا، اور اپنے ساتھ ایک مصاحب کو لے کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر اس سے ملک آسمان چھین لیتا ہوں۔ جس پر اس مصاحب نے کہا، نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے۔ ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتا ہے، اور اس کا نام قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تب نمرود نے غصے میں آ کر اس کو اوپر سے نیچے دھکیل دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کو بے حساب و کتاب دہشت میں لے گئے۔ بس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا، اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف واپس ڈالو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کا کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی میں نہایت مؤدبانہ التماس کی کہ یا الہی، تو اس گناہ گار کی وجہ سے مجھے مارتا ہے۔
تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج آپ کو ہوتا ہے وہ دوسری بار ہرگز نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر واپس اس کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ بس جو گوشت اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر تابوت کے ساتھ پہنچ گئے۔ جب تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو سب بہت خوش ہوئے اور علیحدہ علیحدہ اپنا خیال بیان کرنے لگے، اور ان میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ نمرود بنو نے زمین پر آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میں تیر میں اس کا خون لگا ہوا ہے، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے کہ اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ارشاد ہے، ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق، مغرب، روم، ترکستان اور ہند سے تمام فوج و لشکر کو بلا کر جمع کیا۔ 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاونی پڑی تھی۔ تمام فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے ملعون، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر اور اپنے خالق کو جان لے جس نے تجھے اس دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ نمرود نے کہا، مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے پروردگار، یہ نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ پھر نمرود نے 60 لاکھ سوار تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سب سے ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک مچھر ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوہ کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک مچھر جائے، تاکہ نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم ہو اسے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ میں سے 60 لاکھ مچھر کھول دیے۔ تب مچھر بادل کی طرح زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر جمع تھی جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔
جب نمرود نے دیکھا کہ ایک کالا بادل ہوا پر کچھ چل آتا ہے تو اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نکارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ نمرود کے لشکروں کے شور و غل سے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پھر کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی اور جو شور و غل ہو رہا تھا مچھروں کی آواز سے کم ہو گیا، اور مچھروں کے غل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا۔ ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز، گوشت، رگ، خون سمیت سب کا سب کھا گیا، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی مان نہ ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان لوگوں کی مچھر کھا گئے۔ اس ملعون کے لشکر میں ایک بھی آدمی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر جو کہ کانا، لنگڑا، غرض کے ہر عضو میں جس کے نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی، نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر، تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے گا۔ بس خدا نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ جب نمرود مردود اکیلا اپنے گھر کی طرف بھاگا تو سارے راستے یہ سوچتا رہا کہ ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا، اور ہم میں سے کوئی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ سے کانا تھا، اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور نے آ کر ہمارے سارے لشکر کھا لیے۔ اگرچہ یہ جانور بہت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے۔ اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس مچھر کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلید کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا، اور نمرود مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا۔ پورے 40 دن اور رات اسی طرح پریشانی میں گزارے۔ جب نمرود کے دوست، آشنا، نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھسا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو کچھ معمولی سا چین آ جاتا۔ 40 دن رات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا کہ اے نمرود، تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا کہ وہ کون ہے کہ گواہی دے گا اس بات کی کہ خدا کی وحدانیت ہے اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تب تو ایمان لے آئے گا۔ بس اتنے میں تمام فرش، فروش، چھت، پردے، آلات، قرض ہر شے سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کی۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے گھر کا تمام سامان جلا دیا اور بولا، اے حضرت ابراہیم، اب بتا کون تیرے خدا کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور مکانات اور ستون سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند زبان ہو کر کہا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے رسول۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو بھی، یعنی در و دیوار، مکان، ستون، سب کھدا کر جلا دیا۔ پھر نمرود ملعون نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے بھی گواہی دی، ان کو بھی نمرود ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پلید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، بتاؤ اور کون بولے گا؟ پھر اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہے، ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔
حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس بلون کی اجل آ چکی ہے اور اب کچھ دن بھی باقی نہیں ہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، اس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا اور وہ مردود وہیں کھڑے کا کھڑا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک اور روایت بھی ہے کہ نمرود کے سر پر جو سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا، جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوتا۔ اسی طرح جب دن رات سونٹے لگاتے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار غصہ میں آ کر ایک ہی دفعہ زور سے ایسا سونٹا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بھیجا نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔